الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین دی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام حضرات گرامی آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میرے پیش نظر ہے۔ درس قرآن کے سلسلے میں اس آیت مقدسہ سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیمیں یعنی بنیادیں، وَإِسْمَاعِيلُ اور حضرت اسماعیل آپ کے ساتھ تھے۔ دونوں باپ بیٹا اپنی زبان پر دعا کے الفاظ بھی جاری رکھے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم،
بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاک گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں، معمار کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے نور نظر، آپ کے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مدد پر معمور ہیں۔ اینٹ گارا پتھر آپ مہیا فرما رہے ہیں، تعمیر بھی جاری ہے، اور دونوں نبیوں کی زبانوں پر دعا کے الفاظ بھی جاری ہیں، جس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کیا جائے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے بدنی ہو، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، اور حکم الہی پر عمل کرنے کا کوئی بھی انداز ہو، تو اس وقت چونکہ اللہ کی رحمت ہم اس بندے کی جانب کامل طور پر متوجہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت میں سائے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ کیسے اچھا کام کرتا ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، صاف ظاہر وہ تو گناہوں کی دلدل میں ہوتے ہیں، وہ تو شیطان کی چنگل میں ہوتے ہیں، اور وہ غلط اقوال و افعال اس وقت ان سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھے کام کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی جانب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اچھا کام کیا جائے، جب بھی کہیں پہ آپ دیکھیں کہ ایسے آثار ہیں جو اللہ کی رحمت والے ہیں، مثال کے طور پہ بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ دعا کریں۔ اسی طریقے سے کہیں بھی اگر ایسا کوئی ماحول آپ کو نظر آئے، کوئی نیک محفل ہے، کوئی میلاد النبی کی محفل ہے، ذکر کی محفل ہے، مسجد ہے، یعنی متبرک مقامات ہوں، وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، متبرک لمحات ہوں، ان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، متبرک شخصیات ہوں، ان کی وجہ سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کوئی موقع ہمیں دعا کا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کیونکہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی بھی ہیں، متبرک شخصیات بھی ہیں، اور کام بھی اچھا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ پھر وہ دعا والا معاملہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ کہتے کیا ہیں؟ اِنَّکَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے دیے ہوئے علم سے جانتے ہیں کہ تو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ہم جو مانگ رہے ہیں، جو کلمات ہم ادا کر رہے ہیں، تو انہیں اپنی قدرت سے سن بھی رہا ہے، اور جو ہم نہیں مانگ رہے لیکن ہمارے لیے بہتر ہے، وہ بھی تو جانتا ہے۔ تو ہمیں وہ بھی عطا فرما جو ہم مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی عطا فرما جو ہم تو اسے نہیں مانگ رہے، ہمارے ذہن میں وہ نہیں آ رہا، لیکن تو جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اب اسی دعا کا اگلا حصہ آگے آ رہا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار، کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہر وقت اپنی تابعداری کی توفیق عطا فرما۔
ہم دونوں کو، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی یقیناً ہر وقت اللہ کی تابعداری ہی میں ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کے حضور اپنی گردن جھکائے ہوتے ہیں، تابعداری اور اللہ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بندہ جتنا بھی بلند مرتبہ کیوں نہ حاصل کر لے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی رحمت ہر وقت مانگتا رہے اللہ سے، اور فقط اپنے لیے نہیں مانگا بلکہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا تابعدار رکھنا۔ تو یہ بھی اولاد پر ایک احسان ہوتا ہے، اولاد پر ایک اولاد کے لیے بھلائی ہوتی ہے کہ بندہ ان کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے اور اللہ کی فرما برداری کے لیے ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات اپنی اولاد کی آپ نے، اس سے علماء نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں اللہ نے قبول فرمائی ہیں۔ تو آپ ہی کی اولاد میں نبی کریم علیہ السلام ہیں، اور آگے جو آپ کی اولاد ہے آقا کریم علیہ السلام کی، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے۔ یہ منفرد اعزاز ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا۔ باقی ہر آدمی کی اولاد اس کی اپنی کچھ سے چلتی ہے، پھر اس کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، انہیں اولاد تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے آپ کی بیٹی سے چلایا۔ یہ آپ کا منفرد اعزاز ہے۔ آپ کے بیٹے اللہ نے بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیے، اور بیٹی اس سے اولاد چلی۔ تو جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں آگے جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہیں سادات کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں، پاکستان اور فلسطین کے علاقے میں، انہیں سید سادات کہا جاتا ہے۔ پھر آگے ان کی لوگ اس میں ہیں، کچھ ہستی سید ہیں، کچھ حسینی سید ہیں، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں آتے ہیں وہ ہستی سید کہلاتے ہیں، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آگے نسل چلتی آتی ہے انہیں حسینی سید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ بھی توجہ سے سماعت فرما لیجیے۔ ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، اور وہ جتنے امام بھی مانتے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے مانتے ہیں، 12 امام۔ جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین کی اولاد یقیناً امام ہیں، امامت کے منصب پر فائز ہیں، لیکن امام حسن ان سے بھی بڑے امام ہیں، امام حسین سے بھی، اس لیے کہ وہ سیدہ فاطمہ کے بڑے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، تو ان کا مرتبہ ان سے بھی ہر لحاظ سے اکبر والا ہے۔ وہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ بیٹا میرا بیٹا سید ہے۔ تو ان کی اولاد میں جتنے لوگ آئے ہیں اور وہ واقعی متقی پرہیزگار اولیاء اللہ کے صفات والے ہیں، تو ہم انہیں بھی اپنا امام تصور کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک امام کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا میں کر دوں گا آگے چل کر، جن کا نام نامی اسم گرامی ہے،
علی حجویری، جنہیں ہم داتا کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ داتا صاحب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انہیں امام کہنا اور انہیں امام ماننا چاہیے یا نہیں؟ اتنی بڑی ہستی اس بڑے صغیر کے اندر کہ جن کا فیضان ان کے بڑے صغیر میں آنے سے جاری ہے اور اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، ایسی ہستی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، کوئی صدی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کا فیضان ہمیں نظر نہ آتا ہو۔ رات کے کسی پہر چلے جائیں، آپ کو اللہ کے ولی کے مزاج پہ چہل پہل نظر آئے گی۔ کوئی بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی نوافل پڑھ رہا ہوگا، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوگا، کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہوگا، کوئی محفل ذکر میں موجود ہوگا، اور کوئی اللہ کے ولی کے مزاج پہ درس دے رہا ہوگا، کوئی نعت پڑھ رہا ہوگا، کوئی خطاب کر رہا ہوگا۔ ہر وقت وہاں پر اللہ کے ذکر کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی اگر امام نہیں ہے تو پھر اور کون امام ہوگا؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اپنی اولاد کے لیے، اور یہ حضرت داتا صاحب آپ ہی کی اولاد میں سے آپ کا شمار ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کا سلسلہ آگے بڑھایا، پھر آپ فرماتے ہیں وَأُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور مولا ایک امت کو ہماری اولاد میں سے اپنا فرما بردار رکھنا۔ مطلب یہ کہ ہماری اولاد کا ایک گروہ، ایک حصہ قیامت تک ایسا ہو کہ جو ہمیشہ تیری تابعداری میں رہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بندہ ایسا نہ رہے دنیا میں جو تابعداری کی حالت میں ہو، جو عقائد صحیحہ مان صالح والا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک آپ کی اولاد جاری رہے گی، اور ان میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہوگا جو اللہ کی تابعداری والا ہوگا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے عرض کرتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اپنی عبادت کے طریقے ہمیں سکھا۔ کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنایا، اب اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تابعداری کے طریقے سکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کرنے سے پہلے اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آج کتنے ہم میں سے ایسے موجود ہیں کہ جنہیں زندگی گزر گئی، داڑیاں سفید ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، بھووں کے بال تک سفید ہو گئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن اگر وضو کے فرائض پوچھو تو پتہ نہیں ہے، وضو کے مسائل پوچھو تو پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض پوچھو تو معلوم نہیں ہے، نماز کی شرائط پوچھو پتہ نہیں ہے، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، نماز کے واجبات کا پتہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کی فرائض کیا ہیں، وہ نماز میں بھول جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ نماز کو کیسے درست کر پائے گا؟ اور وہ جو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آقا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ حدیث تو ہر آدمی کو یاد ہے، اور نصاب کی کتابوں میں 9th 10th میں آگے جو کتابیں ہیں اسلامیات کی کالج لیول پہ یا اس سے پہلے بھی، ان میں یہ حدیث موجود ہے، اردو میں بھی لکھی ہوتی ہے، عربی میں بھی، ہر بندہ تقریباً اس حدیث کو جانتا ہے، اور سکولوں اور کالجوں والوں نے
اس حدیث کو اپنے علوم جو ہیں فزکس، کیمسٹری، بایو اور کمپیوٹر اور باقی جو مضامین ہیں وہ یہ حدیث پڑھ کر تو ان کو علم میں لاتے ہیں لیکن یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے۔ تو محدثین ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جو کام آپ پر شریعت کی جانب سے لازم ہو جائے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ اب مطلب کیا، میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب بندے پر نماز پڑھنا فرض ہو گیا تو نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ جب بندہ عمرے کے لیے جائے تو عمرے کے مسائل کا پہلے سیکھنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ بندہ حج کے لیے جائے تو حج کے مسائل کا سیکھ کر جانا اور وہاں سیکھتے رہنا یہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اب کتنے ہمارے معاشرے میں حاجی صاحب ہیں، کتنے ہمارے دوست احباب بزرگ عمرہ کر کے آئے ہیں، لیکن کوئی ایک مسئلہ ان سے پوچھ لیں نہیں پتا، سیکھا ہی نہیں ہے، بس پیسے تھے، پاسپورٹ بنوایا، ویزا مل گیا، چلے گئے، گھوم پھر کے آ گئے، لیکن وہاں پہ کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، احرام کی پابندیاں کیا تھیں اور کیا اس میں مسائل تھے، عمرہ کے فرائض کیا تھے، طواف کی کیا مسائل تھے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ مالدار ہے تو اس پر مال کی وجہ سے جب سال پورا ہو جائے اس کی جمع پونجی کو صاحب نصاب ہونے کے بعد اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، مباشرت کے مسائل یہ اس پر سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو نکاح سے پہلے یہ مسائل سیکھتے ہیں؟ کوئی توجہ نہیں ہے۔ دنیا کی جانب سب کی توجہ، روزگار حاصل کرنے کا ہر طریقہ، ہر گن سیکھا جاتا ہے، لیکن دین کی جانب رغبت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب ہمیں عبادت کے قاعدے بتا، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم حج کرنا چاہتے ہیں، ہم اس گھر میں عبادت اور ریاضت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں طریقے اور قاعدے بھی بتا۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور بڑا اہم نقطہ وہ بھی سمجھ لیجیے۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم سیکھتے ہیں کسی دنیاوی استاد سے۔ کسے سیکھتے ہیں؟ کسی اسکول میں سیکھیں گے، کسی کالج میں سیکھیں گے، کسی مسجد میں سیکھیں گے، اپنے ماں باپ سے سیکھیں گے، محلے کے کسی استاد سے سیکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی کو استاد نہیں بناتے، ان کا استاد ڈائریکٹ انہیں سکھانے والا ان کا پروردگار ہوتا ہے۔ وہ جو بھی سیکھتے ہیں اپنے رب سے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آرنا مناسکنا، اے رب تو ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ یعنی ہم طریقے تو سیکھیں گے، ہم قاعدے تو سیکھیں گے، اس کے مطابق عبادت کریں گے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کمی ہو جائے، کوئی اس میں کسر رہ جائے تو مولا پھر ہم پر رحم فرما دینا، اپنی مہربانی فرما دینا اور ہم پر اپنا فضل فرما دینا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور دعا، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور کتنی لمبی دعا آپ مانگ رہے ہیں۔ کم از کم یہ 3 آیات میں آپ کی دعا پھیلی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 127 سے آپ کی دعا شروع ہوتی ہے، 28 میں بھی دعا ہے، 27 میں بھی دعا ہے، 29 میں بھی دعا ہے۔
اب کیا آگے جو دعا ہے، اور وہ دعا ایسی ہے کہ وہ اگر دعا اس کا ترجمہ اور تشریح کی جائے تو پورا میلاد کا جلسہ بن جاتا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ بڑی دیر سے آپ خاموش ہیں، میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، میں نے کہا آپ اپنے ذکر میں مصروف ہیں۔ ویسے یہ بھی چلیں ایک مسئلہ آج سن ہی لیں، اس سے پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا ہے، لیکن پھر سن لیں کہ جب آپ کسی محفل میں ہو، درس کی محفل ہو، کتاب کی محفل ہو، اب صاف ظاہر ہے کہ وہاں آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جا کے ہم سنیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ تسبیح اور زبانی ذکر اس سے اپنے آپ کو اس وقت روک لیا کریں، اس لیے کہ مکمل توجہ آپ اگر چاہتے ہیں نا جو بیان ہو رہا ہے اس پہ، تو پھر اس وقت وہ ذکر آپ کو روکنا چاہیے۔ بعض بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تسبیح بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی قابل توجہ نہیں ہوتی، پھر تو اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ڈبل فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ سن بھی رہے ہیں اور ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ ڈبل اور زیادہ فائدہ ہی ملے گا کہ آپ سنیں گے بھی، آپ سمجھیں گے بھی، آپ کے کان بھی ادھر ہے، آپ کا دماغ بھی ادھر ہے، آپ کا دل بھی ادھر ہے، ساری توجہ آپ کی ادھر ہے، تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ نصیب ہوگا۔ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وَبْعَثْ فِيهِمْ، اور بھیج ان میں رسولاً، ایک عظمت والا رسول، اے رب بھیج ان میں، کن میں؟ ہماری اولاد میں، جن کے بارے میں اوپر آپ نے دعائیں کی ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنا تابعدار بنا، ہماری اولاد کو بھی تابعدار بنانا، اور ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ کے لیے اپنا فرمانبردار رکھنا اور اپنا اسے تابعدار رکھنا۔ تو اب انہی میں سے ربنا وابعث فیہم، ان میں اپنا رسول بھیج، یعنی میری اولاد میں بھیج، منہم انہی میں سے، کن میں سے؟ تابعداروں میں سے، کن میں سے؟ مجھے بولیے، ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے، کن میں سے؟ تابعداروں میں سے۔ اب کئی لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین کا ایمان ثابت نہیں ہے، آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ کئی نے تو اس سے آگے کے الفاظ بھی لکھے ہیں جو میری زبان پر نہیں آ سکتے، تو بڑے سخت الفاظ بھی لکھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ میں ان کا قرآن کی یہ آیت پکار پکار کے ان کا ایمان بتا رہی ہے، یہ آیت بڑے واشکاف الفاظ میں آقا علیہ السلام کے والدین کا ایمان بتا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہم دونوں کو، مجھے اور اسماعیل دونوں کو اپنا تابعدار رکھ، اپنی تابعداری عطا فرما، وذریاتنا، ہماری اولاد کو بھی، وامۃ مسلمۃ لک، اور ان میں سے ایک گروہ کو بھی ہمیشہ اپنا تابعدار رکھنا۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے تابعداری کی دعا فرمائی، تو آقا علیہ السلام کے والدین وہ دونوں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں، اور انہی میں آتے ہیں جن کے لیے آپ نے تابعداری کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگلی دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اس رسول کو میری اولاد میں، یعنی وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، کسی نے کہا تھا کہ تجھ کو تجھے سے مانگ لی، مانگ لے میں نے ساری کائنات۔ آقا اسلام کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر، اے آقا میں نے آپ سے آپ ہی کو مانگا ہے۔
کہ آپ مجھے مل جائیں، میں آپ کا غلام بن جاؤں، تو ساری کائنات ہی مجھے مل گئی۔ تو گویا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی دعا اپنے لیے مانگی ہے کہ مولا ساری کائنات کا جو مالک و مختار ہوگا، جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا، جو تیرا محبوب ہوگا، مجھے اسے میری اولاد میں بھیج دینا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یتلو علیہم، وہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے لوگوں کو۔ اب آیتیں وہی پڑھے گا جس پر آیتیں نازل بھی ہوں گی۔ آیتیں نازل ہوں گی تو آیتیں پڑھ کے سنائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فقط اپنی اولاد میں جو ہستی مانگی ہے، اس کے نبی ہونے کو نہیں مانگا، اس کے رسول اور صاحب شریعت ہونے کو بھی مانگا ہے، کہ وہ خالی نبی نہ ہو، وہ رسول بھی ہو، وہ دوسرے کے شریعت کو آگے پہنچانے والا فقط نہ ہو، وہ خود صاحب شریعت بھی ہو۔ آیتیں پڑھ کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور فقط انہیں سنائے نہیں، انہیں سمجھائے بھی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ انہیں پڑھائے نہیں، انہیں سمجھائے بھی، ایک ایک نقطہ ان کے سامنے تیری کتاب کا وہ واضح کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پختہ علم سکھائے۔ پختہ علم کیا ہے؟ حکمت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد آقا علیہ السلام کی سنت مطالعہ ہے۔ اپنی سنتیں انہیں بتائے۔ کھانا کھانے کا یہ طریقہ ہے، پانی پینے کا یہ طریقہ ہے، چلنے کا یہ طریقہ ہے، سونے کا یہ انداز ہے، جاگنے کا یہ طریقہ ہے۔ انہیں اپنے پاکیزہ اعمال بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہے تاکہ وہ اس کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ اور اس سے بعض علماء نے احادیث بھی لی ہیں، جو کچھ آقا علیہ السلام کے اقوال ہیں وہ بھی انہوں نے مراد لیے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب صاف ستھرا کرے۔ یعنی اب نماز، وضو کے مسائل بتانا، غسل کے مسائل بتانا، عبادت کے طریقے بتانا، یہ ساری چیزیں ظاہر پر لاگو ہوتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فقط وہ ظاہری صفائی ان کی نہ کرے بلکہ ان کے باطن کو بھی اجلا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، ان کے من کو بھی اجلا کر دے، اور ان کے تن کے ساتھ ساتھ ان کے من کو بھی اجلا کر دے۔ یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہیں۔ اور اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آخر میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب غالب کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے تو وہ عطا فرما سکتا ہے، تو غالب ہے، تو عطا فرما سکتا ہے، اور حکمت والا ہے، اور تو ہر چیز دیتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ کس کو کب کیا دینا ہے یہ تو بہتر جانتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ ذرا سارے بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ صرف 1 منٹ میں نے آپ کا لینا، زیادہ ٹائم نہیں لینا، صرف 1 منٹ لوں گا۔ چلیں ایسے آپ نہیں بولے پھر حاجی صاحب نعرہ لگا دیں گے، پھر آپ بولیں گے سب کی آواز ہے، پورے زور سے آواز ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ جنگ یمامہ میں جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بدر والے اتنی عظیم ہیں کہ اب انہیں یہ کسی اور جنگ میں نہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، اللہ ان سے اتنا راضی ہو چکا۔ لیکن جب جنگ یمامہ کا موقع آیا، صدیق اکبر نے کہا تم واقعی عظیم ہو، تم بڑی عظمت والے ہو، لیکن یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، اس کے لیے سب کو جانا پڑے گا۔ اور سارے صحابہ کرام گئے جنگ یمامہ میں، اس لیے غدار ختم نبوت کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔
वक़्त खत्म नबूवत को ठिकाने लगाने के लिए। और बड़े सगीर में जब ये मिर्जा काना जब वो सामने आया, जब उसने नबूवत का दावा किया, तो उलमाए अहले सुन्नत ने तहरीक चलाई और वो तहरीक चलते चलते पाकिस्तान बनने के बाद से शुरू हुई और 1974 में आकर उस तहरीक ने कामयाबी हासिल की और कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। ये बहुत बड़ा कारनामा था उलमा का, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनतें थी, लेकिन अभी ये मामला ऐसा नहीं है कि ये मुकम्मल हो गया अब इसके बाद खामोशी, ऐसा नहीं, ये क़यामत तक चलता रहेगा और हर मोमिन ने इसमें अपना हिस्सा डालना है। जब तक ये लोग बढ़ते रहेंगे हम भी इंशाअल्लाह अपना सीना सामने रखेंगे। 7 सितंबर को तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के हवाले से 50 साला गोल्डन जुबली यानी 50 साला तकरीब गोल्डन जुबली के मौका पर तारीखी मकाम लियाकत बाग में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस ये मुनक्कद की जाएगी 7 सितंबर बलोच हफ्ता बाद नमाज मगरिब, जिसमें खसूसी खिताब मरकज़ी अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का होगा। साद हुसैन रिजवी साहब को जानते हैं? हाथ ऊपर करें जो जानते हैं। अगर नहीं जानते तो YouTube खोल के देख लीजिएगा, आपको लग पता जाएगा कि वाकई बड़ों की औलाद भी बड़ी होती है। बाबा जी की अजमत को लाखों सलाम, वाकई वो इतने अजीम थे कि उन जैसा लीडर कभी कभी दुनिया में आता है, लेकिन उनके मिशन को जिस तरह साद रिजवी साहब ने कायम रखा है वो भी काबिल तहसीन है। तो 7 सितंबर को लियाकत बाग में बाद नमाज मगरिब गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में उनका खिताब होगा। तमाम हज़रात कोशिश करें उसमें शिरकत फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।